السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری کلاس نمبر 32 کلاس ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہماری اس محنتوں کو قبول فرمائیں اور آپ کے ہمارے اس جمع ہونے کو بھی قبول فرمائیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا حضرت ابو بکر صدیق کے حج سے حجۃ الوداع تک۔ حضرت ابو بکر صدیق کے حج سے حجۃ الوداع تک آج پورا یہ جو پوائنٹ رہیں گے انشاءاللہ کور کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ اور ہمیں توفیق دے پورے بات مکمل کرنے کی۔ تو جیسا کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا غزوہ تبوک کا، غزوہ تبوک کی میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں۔ اس غزوے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں نکلے تھے وہ آپ کو بتایا۔ وہاں جانے کے بعد رومیوں کا مرعوب ہو جانا، بھاگ جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ریٹرن آنے کے بعد منافقین کا عذر کرنا، آپ کا ان کو معاف کر کے اللہ کے سپرد کر دینا۔ 3 صحابہ کرام سے آپ کی ناراضگی کیونکہ انہوں نے سچ بتایا، اللہ کے سپرد فیصلہ کر دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے فیصلے میں سورہ توبہ کے اندر آیتیں نازل کی اور ان تینوں سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور ان تینوں کو معاف کر دیا، جن کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ اب اس کے آگے سن 9 ہجری، وہ سن 8 ہجری کی بات تھی آخر کی، سن 9 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں، سن 9 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر صحابہ کرام کو حج کے لیے بھیجا۔ یعنی خود آپ نہیں گئے، ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ ذمہ دار بنا کر بھیجا، امیر بنا کر بھیجا حج کے لیے، کہ آپ لوگوں کو لے کر جائیے، حج کر کے آئیے اور صحابہ کرام کو بھی حج کروائیے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذی القعدہ کے مہینے میں سن 9 ہجری کے اندر حج کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو لے کر جاتے ہیں تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ احکامات لے کر بھیجتے ہیں، کچھ نئی باتیں جو رہ گئی تھی ابو بکر صدیق کو بتانا، وہ باتیں لے کر آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے اور ابو بکر صدیق کو یہ والی باتیں بھی بتا دیجئے، کیونکہ حج کا معاملہ ہے، دنیا بھر کے لوگ اس کے اندر آئیں گے، ان کو دین کی باتیں بتانا ہے، کچھ احکامات بتانا ہے، تو آپ جائیے اور یہ بھی انہیں بتا دیجئے۔ اب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں اور راستے میں ملاقات کرتے ہیں، جیسے ہی حضرت علی بن ابی طالب کو دیکھتے ہیں اپنی جگہ چھوڑنے لگتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ کو اللہ کے نبی نے حاکم بنا کر بھیجا ہے کیا، امیر بنا کر بھیجا ہے، تو میں ہٹ کر آپ امیر بن جائیے، یا آپ کو کوئی حکم دے کر بھیجا ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر یہ سب باتیں نہیں تھی جو ان کے بعد والوں نے اپنے اندر ڈال لی ہے، اور جس نام پر صحابہ کرام کے نام پر بھی لوگ لڑتے ہیں۔ صحابہ کرام میں اونچ نیچ کا مسئلہ تھا ہی نہیں، بڑے چھوٹے کا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب آ رہے ہیں جن کا بہت بڑا مقام اللہ کے نبی کی نظر میں، دیکھتے ہی بولا اب آپ امیر رہو گے یا مجھے امیر رہنا ہے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، آپ امیر بناؤ مامور بناؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ امیر بنو گے کیا؟ آپ اللہ کے نبی نے یہ بولا ہے؟ کہا نہیں یہ نہیں بولا ہے، مجھے کچھ باتیں لے کر بھیجی ہے کہ وہاں پر جا کر حج میں اعلان کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلیے، اب دونوں سفر پر چلتے ہیں، حج ہوتا ہے، حج کے اندر یہ احکامات دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیجئے، حضرت ابو بکر صدیق والے حج کے اندر کچھ احکامات جو جاری کیے گئے تھے، کچھ قوانین جو جاری کیے گئے تھے، ان قوانین کو آپ یاد رکھ لیجئے گا یا لکھ لیجئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب سن 9 ہجری کے اندر جب حج کرنے گئے تو اللہ کے نبی نے انہیں کچھ احکامات دیے تھے کہ جا کر آپ مکہ کے اندر اعلان کر دیجئے۔ اب کیا اعلان کرنا ہے؟ سب سے پہلا اعلان یہ کہ اب مشرک مکہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، یعنی مکہ حرم ہے اور حرم کے اندر مشرک کافر کی انٹری نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے دیکھا بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ مشرک اور کفار کی انٹری نہیں ہے وہاں پر، تو مشرک اور کافر نہیں آئے گا۔ اس سے مراد ہے جو اسلام پر نہ ہو، مسلمان ہو کر مشرک ہے تو اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آ ہی رہا ہے وہ اندر، لیکن یہاں پر مسئلہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ مشرک سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ جیسا بنانے والا اور اسلام پر نہیں ہوتا ہے جو، تو مشرک اور کافر اس سے مراد ہے، تو ان کی انٹری بند کر دی جائے، اب کوئی انٹری نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، عرب کے اندر ایک عادت تھی
کہ یا تو قریش سے کپڑا لے کر طواف کرو، نہیں تو برہنہ اوپن ہو کر طواف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برہنہ ہو کر کوئی طواف نہیں کرے گا، یہ دوسرا حکم نازل کیا۔ اب برہنہ ہو کر کوئی طواف نہیں کرے گا، بنا کپڑوں کے طواف نہیں کرے گا۔ تیسرا اعلان یہ کہ جزیرہ عرب سے اب شرک کا خاتمہ ہو گیا، اب بت پرستی یہاں نہیں کی جائے گی۔ جیسے جتنے بت تھے، قبیلوں کے بت تھے، سارے توڑوا دیے آپ نے اس سے پہلے، تو آپ نے اعلان کروا دیا اب عرب کے اندر، پورے جزیرہ عرب کے اندر بت پرستی نہیں ہوگی۔ جزیرہ عرب سے بت پرستی کا خاتمہ۔ اور چوتھی اور آخری چیز کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، معاہدہ ویسا ہی رہے گا جب تک کہ کوئی آگے بڑھ کر ہم سے قتال نہ کرے۔ جیسے کچھ لوگ باقی تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے جن سے آپ نے جزیہ لے کر بات چیت کر لی تھی، مصالحت کر لی تھی، تو آپ نے کہا جن سے ہمارا جیسا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، ویسا ہی چلے گا جب تک کہ آگے سے ہم پر جنگ نہ کی جائے۔ اب آگے سے اگر تم معاہدے توڑو گے تو پھر ہماری طرف سے جنگ کی جائے گی۔ یہ چار چیزیں حضرت، بڑی بڑی چار چیز بتا رہا ہوں، مطلب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف چار باتیں بولی تھی، باتیں اور بھی ہو سکتی ہے، پر بیسک چار باتیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو جب آپ نے بھیجا تھا تو کی گئی۔ اب اس کے بعد ایک ٹاپک آپ لکھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری غزوہ کیا تھا وہ غزوہ تبوک، تو ان جنگوں سے مسلمانوں کو کیا حاصل ہوا، اسلامی جنگوں سے مسلمانوں کو کیا حاصل ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کوئی غزوہ نہیں کیا تھا، لاسٹ غزوہ تھا غزوہ تبوک، اس کے بعد حجۃ الوداع اور اس کے بعد دنیا سے آپ کی رخصتی۔ تو ایک یہ یہاں پر بات آپ لکھ لیں، ایک پوائنٹ لکھ لیں جہاں پر اس کے اندر بھی کچھ پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کو جنگوں سے کیا حاصل ہوا، اسلامی جنگوں سے مسلمانوں کو کیا حاصل ہوا، کیا فائدہ ہوا۔ تو پہلی چیز یہ پتا چل گیا کہ آپ صرف ایک نبی کی حیثیت سے دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ عبادت سکھائیں، آپ کی ذہانت اور آپ کی قیادت بھی لوگوں کو پتا چل گئی۔ یعنی صرف آپ ایک نبی عبادت کے لیے نہیں تھے، آپ نے دنیاوی معاملات اور قیادت بھی لوگوں کو سکھا دی۔ اس جنگ سے یہ حاصل ہوا، کیونکہ آپ پوری پچھلی جنگوں کو دیکھ لیجئے، بدر کے اندر آپ کی پلاننگ، احد میں آپ کی پلاننگ، خندق کے اندر آپ کی پلاننگ، غزوہ تبوک کے اندر، غزوہ حنین کے اندر آپ کی پلاننگ، ان سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی قیادت کتنی مضبوط تھی، آپ کی سرپرستی کتنی مضبوط تھی، آپ کی ذہانت کتنی مضبوط تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ یہ نبی صرف عبادت سکھانے نہیں آئے ہیں، دنیا کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آئیڈیل بنایا ہے۔ آپ جیسے چاہیں دیکھیے، اپنے الفاظ میں لکھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں جو میں بول رہا ہوں وہی الفاظ آپ کو لکھنا ہے، جو الفاظ آپ کو سوٹیبل لگتے ہیں، ایزی لگتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلامی جنگوں سے سب سے پہلے یہ حاصل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت سکھانے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ ہر معاملات میں آئیڈیل بن کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، اور کوئی چینج کرنا چاہے ورڈز تو اپنے ورڈز میں بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اس سے پتا چل گیا، یعنی لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ آپ کی قیادت کتنی مضبوط ہے، آپ کی ذہانت کتنی مضبوط ہے، آپ کی سوچ کتنی وسیع ہے، یعنی کتنی دور کا آپ سوچتے ہیں، براڈ مائنڈڈ جس کو ہم بولتے ہیں نا، کتنی دور کی آپ سوچ رکھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں امت کو پتا چل گئی۔ دوسرا مقصد، پورے جزیرہ عرب کے اندر جہاں پر چوری ڈکیتی زمانے بھر کے مسائل عام تھے، زناکاری عام تھی، اسلامی جنگوں سے سارے عرب میں امن قائم ہو گیا۔ اسلامی جنگوں سے سارے عرب میں امن قائم ہو گیا کہ ایک عورت بھی اکیلی سفر کر سکتی تھی، کوئی بھی آدمی سامان لے کر جاتا تھا اسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو اسلامی جنگوں کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ سارے جزیرہ عرب کے اندر امن قائم ہو گیا۔ یہ سوال اگر آپ سے کوئی کرے تو اب آپ کو جواب دینا آنا چاہیے، کیونکہ میں نے اسلام کے پہلے کے حالات بھی آپ کو بتائیں اچھی طرح۔ چوری عام تھی، ڈکیتی عام تھی، زناکاری عام تھی، اکیلے آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، پر اسلام آنے کے بعد امن، کیونکہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلامی جہاد پر کہ جہاد کا مقصد کیا تھا، تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاد کا مقصد امن ہوتا ہے، نہ کہ پریشان کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا۔ اور آگے اور کلیئر ہو جائے گا پوائنٹ انشاءاللہ کہ پورے جزیرہ عرب میں امن و امان قائم ہو گیا۔ تیسری چیز، اسلام کے مقابل جتنی طاقتیں تھیں سب ٹوٹ گئیں۔ عرب کے اندر جتنی طاقتیں تھیں، عرب کے باہر کی طاقتیں تو حالانکہ باقی تھی، اور بعد میں ان سے قتال بھی ہوا حضرت عمر کے دور میں، عثمان غنی اور علی ابن ابی طالب کے دور میں، پر عرب کے اندر جتنی طاقتیں تھیں وہ اسلامی جنگوں سے ساری ٹوٹ گئی تھی۔
عرب کے اندر جتنی طاقتیں تھیں وہ ساری ٹوٹ گئی تھیں. چوتھی چیز، ان جنگوں سے کئی جرنیل صحابہ کرام پیدا ہوئے، یعنی ان لوگوں کی صلاحیت باہر نکل کر آئی. اللہ کے نبی کو دیکھ دیکھ کر وہ لوگ زبردست طریقہ سیکھ گئے کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے. اسلامی جنگوں سے کئی جرنیل صحابہ باہر آئے جنہوں نے آگے چل کر اسلام کا نام روشن کیا. ان میں چاہیں تو مثال میں آپ لکھ سکتے ہیں عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید، عمرو ابن العاص، ابو عبیدہ بن جراح، جو آپ کو نام اچھے لگے آپ لکھ سکتے ہیں. چوتھا پوائنٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، فاسٹ بولتا ہوں پر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لکھ سکیں. چوتھا پوائنٹ، اسلامی جنگوں سے کئی جرنیل صحابہ کرام پیدا ہوئے یا ان کو لوگوں یا دنیا نے جانا، جیسے عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید، عمرو ابن العاص، ابو عبیدہ بن جراح. یہ وہ جرنیل ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے قلعے فتح کیے اور آگے چل کر مسلمانوں کا نام روشن کیا. پانچواں پوائنٹ، اسلامی جنگوں نے جنگ کے پرانے طریقوں کو بدل دیا. اس میں کچھ پوائنٹ میں آپ کو لکھواؤں گا، یہ بیسک چیز ہے جس پر لوگ اعتراض زیادہ کرتے ہیں. تو پوائنٹ لکھیے گا. پوائنٹ نمبر 5، اسلامی جنگوں نے پرانی جنگوں کے طریقے بدل دیے. اس میں کچھ پوائنٹ لکھ لیجئے گا. اسلامی جنگوں نے پرانی جنگوں کے طریقے بدل دیے. اب کیونکہ پرانی جنگوں میں کیا ہوتا تھا، اگر جنگ ہوئی تو مقصد ہوتا تھا صرف سامنے والے کو قتل کرنا، پوری نسلوں کو ختم کر دینا، لوٹنا، مال لوٹنا، عزتیں لوٹنا، گھروں کو گرا دینا، گھروں میں آگ لگا دینا، عبادت گاہوں کو توڑ دینا. پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی ان کا مقصد یہی ہوتا تھا، قتل عام مچانا، مال لوٹنا، عزت لوٹنا، گھروں کو آگ لگانا، عبادت گاہوں کو توڑنا. یعنی پرانی جنگوں میں صرف ظلم ہی ظلم تھا. اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آج بھی کوئی ملک جب کسی ملک کے اوپر کسی نام پر، جھوٹے ناموں پر، آج تو ہمارے ہاں جھوٹے ناموں پر جنگیں ہوتی ہے. کہیں ISIS کے نام پر جنگیں کی جا رہی ہے، کہیں القاعدہ کے نام پر خود پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. جب حملے کیے جاتے ہیں اسکولوں کو نہیں چھوڑتے، مسجدوں کو نہیں چھوڑتے، بچوں کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان جنگوں کا مقصد ہی صرف ظلم ہوتا ہے. پر اسلام کی جنگوں کا مقصد ظلم نہیں تھا. اسلام نے جنگوں کے پرانے طریقوں کو بدل کر رکھ دیا. پرانے وہ طریقے جس میں قتل عام تھا، مال لوٹنا، عزتیں لوٹنا، گھروں کو جلانا، عبادت گاہوں کو جلانا تھا، اسلام نے جنگوں کا طریقہ بدل دیا. مسلمانوں کو قتل عام سے روکا. کہا جو لڑنے آئے صرف اسے ہی مارو. یعنی آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کے اندر کہ اسلامی جنگ کے اصول کیا تھے. یہ پوائنٹ نمبر 5 ہی چلے گا نا، نیا پوائنٹ نہیں بنانا ہے. اسلامی جنگوں نے جنگ کے پرانے طریقوں کو بدل دیا. اب پرانے طریقے شارٹ میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں، میں بول چکا ہوں. اس میں ایک پوائنٹ آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کے اصول کیا تھے. تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں جو لڑائی کرے صرف اسی کو مارو. جو آپ سے جنگ کرے سامنے تلوار اٹھا کر صرف اسی کو مارو. عورتوں کو نہ مارو، بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، جو گھر میں چھپ جائے اسے مت مارو، جو ہتھیار پھینک دے اسے مت مارو. جو گھر میں چھپ جائے اسے مت مارو، جو ہتھیار پھینک دے اسے مت مارو. گھروں اور عبادت گاہوں کو مت توڑو، کسی کی بھی عبادت گاہ، گھروں اور عبادت گاہوں کو مت توڑو. رات میں اچانک حملہ مت کرو. دیکھو آپ جتنی بھی جنگیں گزری ہے یہ سب آپ کو پوائنٹ ریویژن ہے آپ کا کہ آپ کو یاد آ جانا چاہیے. یہ سب میں بتا چکا ہوں چیزیں آپ کو. رات میں اچانک حملہ مت کرو،
تو اسلامی جنگوں کے کچھ اصول، تقریباً 6 اصول میں نے آپ کو بتا دیے. اصول تو بہت سارے ہیں، آپ لکھیں گے ڈھونڈیں گے تو آپ کو اور زیادہ ملیں گے، پر مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ پر جب اعتراض کیا جائے کہ اسلام جہاد 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 کی بات کرتا ہے، اب دیکھو جہاد میں کتنے لوگ شہید ہوتے تھے، کتنے مارے جاتے تھے، گنتی کے لوگ، کہیں 60 کہیں 70 کہیں 50 کہیں 30. اپنے یہاں پر تو ایک چھوٹا سا اگر شہر اور گاؤں کے اندر دنگا ہو جائے اس سے زیادہ لوگوں کو جلا ڈالتے ہیں لوگ، کیونکہ اسلامی جنگ کا مقصد قتل و غارت گیری نہیں تھا. اگر ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے مقابل کو کبھی نہیں چھوڑتے، سب کو ختم کر ڈالتے، سب کو قتل عام مچا دیتے. اپنے تو دشمنوں کو، مکہ والوں تک کو چھوڑ دیا، کیونکہ جہاد کا مقصد ظلم کرنا نہیں، جہاد کا مقصد انصاف کرنا ہے. یہ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے. غیر مسلموں کے جو بڑے بڑے اعتراض ہیں نا آپ کے اوپر، اسلام کے اوپر، ان میں ایک بڑا اعتراض اسلامی جنگوں کے اوپر ہی ہے، اور اسلام نے جنگ کی شکل کو ہی بدل ڈالا، جنگ کے طریقوں کو ہی بدل ڈالا. شہادت کی اگر آپ ٹوٹل نکالنے جاؤ گے بہت، یعنی گنتی کے لوگ شہید ہوئے اور گنتی کے لوگ ہی مارے جاتے، جبکہ اتنے بڑے بڑے لشکر ہزاروں کے آ رہے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد 12 15 20 30. کیونکہ جہاد کا مقصد ظلم نہیں، جہاد کا مقصد امن اور عدل ہوتا تھا، انصاف ہوتا تھا، ظالم کے ہاتھ کو پکڑنا ہوتا تھا، مظلوموں کی مدد ہوتا تھا، توحید کا قیام ہوتا تھا. اللہ کے نبی کی جنگوں کا مقصد نہ ظلم تھا، نہ مال لوٹنا تھا، نہ دنیا بنانا تھا. یہ مقصد دنیا نہیں سمجھتی، اسی لیے آج جہاد پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ کچھ پوائنٹ میں نے صرف بتائیں، آپ چاہو تو اس کی اور زیادہ ڈیٹیل کر سکتے ہو، اور زیادہ سرچ کر سکتے ہو، اور آپ کو انشاءاللہ جب ڈھونڈنے جاؤ گے تو چیزیں بہت ملے گی. کئی اسکالرس نے اس کے بارے میں لکھا ہے، میں تو جتنی چیز میرے ذہن یا سامنے وہ بتا رہا ہوں، پر اسکالرس نے تو ڈھیر چیزیں اس کے اوپر لکھی ہے اسلامی جنگوں کے اوپر. تو آپ چاہیں تو خود بھی سرچ کر کے اس پوائنٹس کو اور بڑا کر سکتے ہیں، اپنے اسائنمنٹ کو اور بڑا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب اس کے آگے بڑھیں گے تو اگلا پوائنٹ آئے گا وفود کا آنا. وفود کا آنا، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کو خطوط لے کر بھیجا تھا، لیٹرز لے کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے. اب جب وہ آپ نے خطوط بھیجے تو اس کے جواب میں جو آتے ہیں اسے وفد کہا جاتا ہے، کہ باہر کے لوگ آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کر رہے تھے، انہیں وفود کہا جاتا تھا. وفود کا آنا یعنی ایک نیا ٹاپک ہے. میں نے بتایا حج ابو بکر صدیق کا حج بتایا، اس کے بعد اسلامی جنگوں کے فائدے بتائے، پھر اسلام نے جنگ کے اصول بتائے، وہ آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد میں بتا رہا ہوں وفود، واو فا واو دال، وفد ہوتا ہے ایک، وفود ہوتے ہیں بہت سارے. واو فا واو دال، وفود کا آنا. اور اس کا جو ہے سن 7 ہجری سے 9 ہجری کے درمیان کنٹینیو آئے تھے لوگ. ایسا نہیں کہ ایک بارگی میں آئے تھے، میں کنٹینیو کوئی چیز بتاتا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہے، ورنہ آنے کا سلسلہ ایسا نہیں کہ ایک ہی سال میں ہو گیا تھا. سن 7 ہجری سے لے کر 9 اور 10 ہجری تک آتے رہے تھے یہ لوگ. 10 ہجری تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں. سن 7 سے سن 10 ہجری تک وفود کا سلسلہ چلا. الگ الگ ایریے، قبیلے اور کچھ ملکوں کے بھی لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا تھا. میں صرف ان کا نام آپ کو بتاؤں گا، اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، صرف نام بھی لکھ لیں گے تو بہت ہے آپ کے لیے. وہ بھی مشہور کے بتاؤں گا، ورنہ وفد تو بہت آئے تھے. سب سے پہلا وفد ہے وفد عبد القیس. وفد عبد القیس، وفد کا مطلب سمجھ گئے نا آپ، کہ وفد مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط گئے، ملکوں کے اندر اسلام کی دعوت گئی، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے لوگوں کو اسلام بتایا، پھر جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اسے وفد کہا جاتا تھا. وفد آتے تھے آپ کے پاس، آنا، آپ سے ملنا، آپ سے دین سیکھنا اور جا کر اپنی قوم کو سکھانا، یہ وفود ہوا کرتے تھے، وفد ہوا کرتے تھے. تو مشہور وفد تھا وفد عبد القیس. دوسرا تھا وفد دوس قبیلے سے وفد آیا تھا، جس سے طفیل بن عمرو الدوسی کا میں نے پہلے واقعہ آپ کو بتا دیا ہے. وہ آئے تھے اور مسلمان ہو کر چلے گئے تھے، انہوں نے پھر قوم کو دعوت دی تو ان کے ذریعے لوگ آئے اور مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. تو وفد دوس. اس کے بعد وفد صدا، صاد دال الف اور حمزہ، وفد صدا یا صدا، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، صدا یا صدا. وفد عبد القیس، وفد صدا، پھر وفد عزرا، وفد عزرا عین ذال را بولتا عزرا، پھر وفد ثقیف،
وفد ثقیف، وفد یمن، یمن سے بھی کچھ لوگ آئے اور مسلمان ہوئے، وفد نجران، وفد یمن، نجران کے نصرانی آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، وفد یمن آیا، یمن کے لوگ آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، وفد یمن، وفد نجران، وفد ہمدان. کیونکہ اب یہ جو ہے اسلامی دعوت جو تھی نا، وہ عرب کی دعوت نہیں بچی تھی، اب یہ دعوت جو ہے وہ سب طرف، چاروں طرف پھیلنا شروع کر دیتی ہے. یہ دلیل تھی اس بات کی. وفد ہمدان کے بعد وفد حنیفہ. کچھ وفود کا صرف میں نے نام آپ کو بتایا ہے نا، زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، بہت سارے وفد آئے تھے نہیں تو. اور آخری لکھ لیجئے 9 نمبر پر وفد طئی، قبیلہ طئی، جس کا میں کل بھی ذکر کر چکا ہوں، عدی بن حاتم کا قبیلہ، حاتم طئی جس کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں. وفد طئی، توئیں یہ اور پھر حمزہ آتا ہے، وفد طئی. یہ کچھ وفود صرف میں نے آپ کو بتائے تاکہ آپ کو ایک ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے تو اس کا جواب کیا آیا. کئی سوال ہو سکتا ہے نا دماغ میں، تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جو خطوط بھیجے تھے اس کے جواب کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. اور جو میں کل آپ کو صورت بتا چکا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے فوج در فوج اسلام میں آئیں گے. اور ہوا بھی. فتح مکہ کے لیے آپ جا رہے تھے، کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ 10,000. غزوہ تبوک کے لیے آپ گئے تھے، لوگ کتنے ہو گئے؟ 30,000. اور اب جو ٹاپک آ رہا حجۃ الوداع، اس میں آپ کے ساتھ تھے تقریباً 1,40,000. یعنی ان 3-4 سالوں کے اندر دیکھیے کیا زبردست طریقے سے اسلام پھیلا تھا کہ فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر آ رہے تھے. یہ یقیناً اللہ کے نبی کی دعوت کی کامیابی تھی، آپ کے دعوت کے انداز کی کامیابی تھی، اسلام کی سچائی تھی، اسلام کی حقانیت تھی کہ لوگ فوج در فوج اسلام کو قبول کر رہے تھے. اب انہی پوائنٹس کے بعد صرف ایک پوائنٹ اور لکھ لیجئے گا کہ اس دور کے اندر 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرا تھا. یعنی اللہ کے نبی کے بالکل آخری دور میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ان کا نام صرف آپ لکھ لیں، کیونکہ ان کا قتل تو بعد میں ہوا تھا، آگے چل کر ہوا تھا. صرف نام لکھ لیں تاکہ دھیان رہے کہ 2 لوگوں نے اللہ کے نبی کے سامنے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آج تک لوگ کر رہے ہیں. جیسے قادیانی نے ہمارے یہاں کیا، ابھی کچھ لوگ نئے چلے ہیں، ان کی باتوں سے تو اسی لگ رہا ہے کہ آگے چل کے یہ بھی نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، دن بھر بیٹھ کر ویڈیوز کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، حدیثوں کے جھوٹے حوالے دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جب زیادہ باریکی میں جاتے ہیں تو نبوت تک کے دعوے کر ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو مطلب ہے صرف فالوورز سے. یہی مسئلہ ہوا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ بھی. بہر کے اللہ کے نبی کے دور میں بھی اینڈ کے وقت میں 2 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ایک کا نام تھا مسیلمہ کذاب اور ایک کا اسود عنسی. مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی، عین نون سین گولیا. ان 2 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا اور انہیں قتل بھی کیا گیا تھا ان دونوں کو، پر وہ آگے کے دور میں تھا. اب اس کے بعد ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک رہے گا حجۃ الوداع. کیونکہ پہلے جو میں نے ٹاپک بتایا نا، بہت شارٹ ٹاپک ہیں سارے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کا حج، کیونکہ اس میں کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی. اسلامی جنگوں کے مقصد یا فائدے میں نے آپ کو بتا دیے. اسلامی جنگوں کے اصول میں نے آپ کو بتا دیے. کچھ وفود کا آپ کو تذکرہ کر دیا جو آپ کے پاس آئے تھے، اسلام قبول کیا، بیعت لے کر گئے تھے. 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار، ان کا تذکرہ کر چکا. اور اس پوائنٹ میں آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی کے صرف اچھے ہونے پر اس کی طرف مت کھنچ جایا کرو. یہ دیکھا کرو بات صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. اگر آپ دیکھو کہ اس کی باتیں جھوٹ ہیں، اس کی باتوں کا لوگ اگینسٹ بھی کر رہے ہیں، پتہ بھی چل رہا ہے، تو تھوڑا سوچنا سمجھنا بھی چاہیے. ورنہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ عقیدت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے خلاف غلط سننا ہی نہیں چاہتے. اب وہ غلط بولے تو بھی لے لیں گے، جھوٹ بولے تو بھی لے لیں گے، غلط آیتیں پڑھے تو بھی لے لیں گے، غلط حوالے دے تو بھی لے لیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر لازم کیا ہے کہ آپ کو اگر اطاعت کرنی ہے تو صرف 2 ہیں ایسے جن کی اطاعت ہے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول، یعنی قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ کوئی معصومانہ خطا نہیں ہے. میں اور مجھ جیسے نہ جانے کتنے کروڑوں لاکھوں سب غلطی کے پتلے، سب سے غلطیاں ہوتی ہے. غلطی میری ہو یا کسی کی بھی ہو، ٹوکا جائے گا، پکڑا جائے گا. غلطی کسی کی نہیں لی جائے گی اسلام کے اندر. اب موقع آتا ہے حجۃ الوداع سن 10 ہجری. حجۃ الوداع ہوا تھا سن 10 ہجری کے اندر. حجۃ الوداع سن 10 ہجری. اب جب اللہ رب العالمین نے آپ کو اشارہ یہ دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ اشارہ تھا اللہ کے نبی کو جو آپ کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہ پایا تھا کہ اللہ نے کہا جب آپ دیکھو کہ فتح مکہ ہو جائے، جب آپ دیکھو لوگ فوج در فوج اسلام میں آ جائیں تو آپ کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. تو یہ اشارہ تھا کہ اب آپ کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی آپ تیاری کیجئے. اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکے اور مدنی دور کے اندر توحید سکھا چکے جو اسلام کی پہلی بنیاد ہے، نماز سکھا چکے، روزہ سکھا چکے اور زکوٰۃ سکھا چکے. بھئی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. توحید سکھا دیا آپ نے، نماز سکھا دی، روزے کے احکامات سکھا دیے، زکوٰۃ بتا دی، بیت المال کا سسٹم قائم کر دیا، عمال جو میں نے آپ کو کل بتایا عاملوں کو بھیج دیا، کون صدقہ لینے جائے گا، زکوٰۃ کیسے وصول کی جائے گی، سارے احکامات بتا دیے. اب صرف ایک چیز بچی تھی جو آپ کو امت کو سکھانا تھی، وہ تھا آخری اسلام کا رکن حج. سن 10 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ کرتے ہیں. اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. حجۃ الوداع مطلب آخری حج. اب بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی حج کیے تھے؟ نہیں، ایک ہی حج کیا آپ نے. پر اس حج کو حجۃ الوداع کیوں کہا گیا؟ بھئی جب آپ نے ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع تب کہا جائے 8-10 حج کیے ہوں اور اس کے بعد والا آخری حج ہو تو آپ بولو ہاں بھائی آخری حج تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا، اس حج کو لوگوں نے کہا حجۃ الوداع بعد میں. تو کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اس حج کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا گیا. اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا گیا کیونکہ اس حج کے بعد کچھ ہی مہینوں کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا گیا. حجۃ الوداع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو مدینہ سے حج کی غرض سے مکہ کی طرف نکلتے ہیں. 25 ذی القعدہ کو اور 4 ذی الحج کو آپ مکہ پہنچے تھے، یعنی تقریباً 8 دن آپ کو لگے تھے. 25 ذی القعدہ کو نکلے اور 4 ذی الحج کو آپ مکہ پہنچے تھے. 10 ہجری 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری. 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو آپ نکلے اور 4 ذی الحج کو آپ مکہ پہنچے. اب آپ 25 تاریخ کو اپنے گھر سے پہلے نکلے. گھر سے نکلنے کے بعد مدینہ والوں کی میقات ہے ذوالحلیفہ. آپ ذوالحلیفہ پہنچے. ایک جگہ ہے، اب تو وہاں پر مسجد بن چکی ہے اور بہت بڑے انتظامات ہو چکے ہیں. مدینہ سے جو بھی لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کو وہیں جانا پڑتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 تاریخ 25 ذی القعدہ کو اپنے گھر سے نکلے. پہلے ذوالحلیفہ گئے. ذوالحلیفہ جو مدینہ والوں کی میقات ہے وہاں پر آپ گئے. گھر سے آپ غسل کر چکے تھے پر یہاں پر آپ پہنچے. یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پورے بدن پر عطر لگایا، سر میں اور داڑھی پر بھی عطر لگایا. عطر لگانے کے بعد آپ نے احرام پہنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام پہننے کے بعد عطر لگانا منع ہے، پر عطر بدن پر لگا کر احرام پہننا منع نہیں ہے. پہنا جا سکتا بلکہ سنت ہے، لگانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو لگائی، عطر لگایا، داڑھی پر بالوں پر لگایا. اس کے بعد آپ نے احرام پہنا. احرام پہننے کے بعد یہاں سے آپ نے حج کی نیت کی.
آپ نے حج قران کی نیت کی تھی. حج کی 3 شکلیں ہوتی ہیں, آپ چاہیں تو لکھیں, چاہیں تو صرف سن لیں اس کو. حج جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حج قران, ایک ہوتا ہے حج افراد, اور ایک ہوتا ہے حج تمتع. حج جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے, حج افراد, حج قران اور حج تمتع. یعنی ایک افراد ہوتا ہے جس میں صرف حج کیا جاتا ہے, عمرہ نہیں ہوتا ہے. ایک قران ہوتا ہے جس کے اندر حج اور عمرہ دونوں ہوتا ہے, پر حاجی احرام نہیں کھولتا. صرف سن لیجیے آپ ان ڈیٹیل کو. اور ایک ہوتا ہے حج تمتع, جس کے اندر حاجی جاتا ہے, جیسے ہمارے انڈیا والے کرتے ہیں, یہاں سے جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں, احرام کھول دیتے ہیں, پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں اور حج کرتے ہیں. اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. اور حج قران کے اندر حاجی جاتا ہے, عمرہ کرتا ہے, پر احرام نہیں کھولتا ہے. اسی احرام سے وہ حج بھی کرتا ہے. اور حج افراد کرنے والا ڈائریکٹ حج کرتا ہے, صرف طواف کرتا ہے, عمرہ نہیں کرتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا. آپ نے حج قران کی نیت کی, کیونکہ اسلام کے اندر ایک عمل, یہ اکیلا ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے نیت منہ سے کرنا پڑتی ہے, بولنا پڑتا ہے, ورڈ ٹو ورڈ بولنا پڑتا ہے. آپ کو حج کرنا ہے تو آپ بولیں گے اللہم لبیک حجتن, عمرہ کرنا ہے تو بولیں گے اللہم لبیک عمرتن, بولنا پڑتا ہے, ورڈ ٹو ورڈ بولنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ آئے, بدن پر خوشبو لگائی گئی, اس کے بعد حج کا ارادہ اور نیت کی, احرام پہن لیا, پھر نیت کی, اور تلبیہ پڑھتے ہوئے قصوہ سواری پر بیٹھ گئے. قصوہ نام کی جو آپ کی سواری تھی اس پر بیٹھ گئے, اور آپ نے جو حج کی نیت کی تھی وہ حج قران تھا, حج قران تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا آغاز کرتے ہیں, یہاں سے مکہ کی طرف چلتے ہیں. رکتے چلتے 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ پہنچتے ہیں. مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ کا حج قران تھا, آپ سیدھے حرم میں جاتے ہیں. طواف کرتے ہیں, پھر سعی کرتے ہیں, اور اس ذریعے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. کیونکہ پہلے عمرہ پھر حج, حج قران تھا آپ کا. قران مطلب ہوتا ہے جوائنٹ کرنا, جوڑنا, جوائن کرنا, کسی چیز کو ملا دینا. تو اس میں ملا کر کرتے, مطلب احرام نہیں کھلتا اس لیے. پر آپ نے کہا تھا کہ اگر اگلے سال بھی میں حج کر پایا تو میں حج تمتع کروں گا. اس ٹائم آپ نے قران کیا تھا اور کہا اگر اگلے سال بھی کیا تو تمتع کروں گا, یعنی پہلے عمرہ کر کے احرام کھولوں گا, پھر حج کا الگ سے باندھوں گا. پر آپ نے چونکہ اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو آپ نے حج قران کیا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا, سعی کی, زمزم پیا, اس کے بعد وہیں رکے رہے 3-4 دن تک. 4 دن وہیں قیام, اسی حالت میں احرام میں. 8 تاریخ 8 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا گئے. یہ وہی طریقہ ہے جو حج کا طریقہ ہوتا ہے. پورا جو حج ہم لوگ آج جیسے کرتے ہیں نا, سیم وہی طریقہ, پر میں بتا رہا ہوں چونکہ اللہ کے نبی کا حج بتایا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حج کے اندر ایک جملہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے تھے, خذوا عنی مناسککم, خذوا عنی مناسککم, آؤ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, آؤ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. کیونکہ ہر چیز آپ نے دیکھ کر عمل کر کے سکھائی تھی. کہ بھئی نماز کے لیے آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. تو آپ نے حج کے لیے بھی کہا خذوا عنی مناسککم, مجھ سے طریقہ لے لو, مجھ سے حج سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا, ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم سے ملاقات نہ کر پاؤں. آپ نے اشارہ بھی دے دیا تھا, ہو سکتا ہے میں اگلے سال تم سے ملاقات نہ کر پاؤں, تو ابھی مجھ سے سیکھ لو, ابھی مجھ سے جان لو, اور اپنا پورا حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. اب 8 ذی الحجہ سے حاجی کا حج شروع ہوتا ہے, عام حالت کے اندر بھی. 8 تاریخ کو آپ مینا گئے. مینا کے اندر کوئی عمل نہیں ہوتا ہے, کوئی عمل نہیں کیا جاتا ہے, بس مینا کے اندر 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں.
آپ نے وہاں پر کیونکہ فجر پڑھ کے تو آپ مکہ سے نکلے تھے، مینا گئے 8 تاریخ کو، وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھی۔ 8 تاریخ کو فجر پڑھ کر مکہ سے گئے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز آپ نے مینا کے اندر پڑھی۔ 9 تاریخ کی فجر پڑھنے کے بعد آپ عرفہ کے میدان کی طرف گئے، جو آج حاجی جاتا ہے، سیم یہی طریقہ ہم لوگوں کا ہوتا ہے۔ 9 تاریخ عرفہ کے میدان میں آپ گئے، نمرہ نام کی جگہ جہاں پر آج مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا، وہاں پر آپ نے قیام کیا اور وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ 2 رکعت پڑھائی۔ ایک ساتھ نماز ہوتی ہے، الگ الگ نہیں ہوتی ہے، وہاں پر ظہر اور عصر کو ایک ساتھ آپ نے پڑھایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا تھا، جیسا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو وصیت کرتا ہے، ایسا کرنا ایسا کرنا، آخری باتیں جو بتائی جاتی ہیں نا، اس انداز کا اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تھا۔ بڑا عظیم، بڑا بلیغ، بڑا دعوت و تبلیغ اور ہر چیز سے بھرا ہوا یہ خطبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں یہ خطبہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر کئی چیزیں مسلمانوں کو سکھائیں، کئی چیزیں دین کے تعلق سے انہیں بتائیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس خطبے کی، جو آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی نے کیا باتیں کہیں یا کیا سکھایا تھا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے بتایا کہ تمہارا مال اور تمہاری جان تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی نہ اپنے مال اور جان پر حملہ کرنا، نہ کسی اور کے مال اور جان پر حملہ کرنا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، کہ تمہاری مال اور تمہاری جان تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی اپنے مال اور جان کی حفاظت کرنا اور دوسروں کے بھی مال اور جان کی حفاظت کرنا، کسی پر حملہ مت کرنا، کسی کے جان اور مال پر حملہ مت کرنا۔ تمہاری مال اور تمہارے جان تمہارے اوپر حرام ہے، خود کے بھی حرام اور دوسروں کے بھی حرام۔ دوسری چیز آپ نے بتائی کہ جاہلیت کی جو بھی رسمیں تھی وہ سب میں اپنے پیروں تلے روندتا ہوں، یعنی اب جاہلیت کی رسمیں نہیں چلیں گی، اب اسلام چلے گا۔ آپ نے کہا کہ میں جاہلیت کی رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں، اب رسمیں نہیں، اسلام چلے گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اور ہمارے عمل دیکھو کتنے اس کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ اب رسمیں ختم، اب اسلام چلے گا، اور آج بھی ہمارے یہاں پر اسلام کے نام پر رسمیں چلائی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر غیروں کی رسمیں، انتقال کے موقع پر غیروں کی رسمیں، عجیب عجیب چیزیں سننے میں آتی ہے۔ شادی میں آپ دیکھو ایسے ایسے عمل کرتا ہے مسلمان جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو بولتا ہے یہ تو رسم ہے، یہ تو رسم ہلدی ہے، یہ تو بارات کی رسم ہے، یہ تو فلاں رسم ہے، یہ تو فلاں رسم ہے، اور اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ میں رسموں کو روندنے کے لیے آیا ہوں، میں رسموں پر عمل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ جہالت کی رسمیں ہیں، جیسے آج ہماری عدت کے اندر رسمیں بنا دی گئی ہیں، آسمان نہیں دیکھ سکتے صاحب، دھوپ نہیں دیکھ سکتے آپ، ارے عورت کو کیا آپ ظلم کر رہے ہیں عورت کے اوپر، یہ سب غیروں کی رسمیں ہیں۔ وہ سماج کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان لوگوں کی رسمیں ہیں۔ شریعت نے کہا عدت کے اندر اگر عورت شوہر کا انتقال ہو گیا، گھر میں رہے گی 4 مہینے 10 دن، نکاح نہیں کر سکتی، نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، پر کیا جینا چھوڑ دے؟ گھر میں رہے، اپنے کام کرے، آئے جائے، چھت پر ضرورت پڑ جائے جا سکتی ہے، کوئی آسمان کے نیچے نہیں جانا، آئینہ نہیں دیکھنا، نہ جانے کتنی رسمیں لوگوں نے بنا دی جن رسموں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں، اور آج مسلمان رسموں کے اندر اتنا بند گیا ہے کہ رسموں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ رسمیں بنا لی صاحب، ہم اس خاندان کے باہر شادی نہیں کریں گے، ہماری فلاں برادری ہے وہ اتنی اونچی برادری ہے کہ ہم دوسری برادری میں شادی نہیں کریں گے، ہم تو خان ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو شیخ ہیں، ہم تو مغل ہیں، اپنے آپ کو بانٹ لیا ناموں میں، اور ان رسموں کے اندر ایسے پھنس گئے کہ اب باہر نہیں کریں گے، مشرک کو دے دیں گے پر باہر رشتہ نہیں کریں گے۔ یہ جہالت ہے،
اور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ میں جہالت کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے آیا ہوں، اسلام رسموں کے لیے نہیں آیا ہے۔ تیسری چیز کہی، ہر طرح کے سود کو اسلام میں نے حرام قرار دے دیا ہے، کوئی سود نہیں چلے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان کا بھی پرانا کسی پر کوئی سود کا پیسہ باقی ہو وہ سب ختم، کوئی سود نہیں چلے گا، کیونکہ پہلے سود چلا کرتا تھا۔ عباس بن عبد المطلب کا ہی آپ نے نام ذکر کیا، ان کا بھی سود چلا کرتا تھا۔ آپ نے کہا کہ ٹوٹل میں نے سود کو حرام کر دیا، ہر طرح کا سود حرام۔ چوتھی چیز بتائی، عورتوں کی حفاظت کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، عورتوں کے بارے میں بتایا۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتوں کو ادھیکار نہیں دی گئے، اور یہاں پر آخری حج کے خطبے کے اندر اتنے عظیم وقت پر اللہ کے نبی عورتوں کا حق بتا رہے ہیں۔ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے عورتوں کے بارے میں سوال کرے گا، خاص طور سے بیوی کے بارے میں، یہاں اسپیشلی بیوی کے بارے میں کہا گیا ہے عورتوں کی حفاظت کرو، اور ساتھ میں آپ لکھ لیجئے کہ بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو، کیونکہ تم نے اللہ کے نام پر انہیں حلال کیا ہے، اور اللہ کے نام پر وہ تمہاری ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کا نام ہی تھا۔ بھئی آپ سے قاضی نے یہی تو کہا تھا، کیا ان کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا تو خطبہ نکاح تو پڑھا تھا، اللہ کے نام پر آپ نے حلال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیویوں کے حق ادا کرنا، کیونکہ ان کو تم نے اللہ کے نام پر حلال کیا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ انہیں مارنا مت، انہیں پیٹنا مت، ان پر ظلم مت کرنا، کھانے کا حق تمہارا ہے، کپڑے کا حق تمہارا ہے، شادی کے بعد سارے حق مرد کے ہیں، عورت کے نہیں۔ افسوس ان مردوں پر جو یہ سارے حقوق عورتوں سے پورے کرواتے ہیں۔ گاڑی وہ لائے گی، گھر وہ دلائیں گے، بیڈ روم وہ تیار کروائیں گے، کپڑے وہ دلوائیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ تیرا حق ہے، اس کا حق نہیں ہے۔ اور جب ویسا لے کر آتے ہیں پھر یہ سب مسئلے آتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کہ جب آپ عورت کو شادی کے ٹائم پر ہی مرد بنا دو گے کہ سارے وہ حق جو مرد کے تھے وہ عورت پورے کر رہی ہے، آپ کی گاڑی، آپ کا پیسہ، آپ کا سارا سامان تو وہ لے کر آ رہی ہے، تو پھر اگر وہ چلائے تو تھوڑا چلانے بھی دینا چاہیے۔ بھئی جب آپ نے اس کو جینٹس کا حق دے دیا ہے، اتنا بڑا ادھیکار دے دیا ہے کہ مرد والے کام اب عورت پورے کر رہی ہے، تو تھوڑا اس کو مرد بننے کا اختیار بھی دیجیے، پھر کہ وہ آپ کے گھر میں بولنے کا حق رکھے، فیصلوں کا حق رکھے، ہر چیز اس کی سنی جائے، کیونکہ وہ یقیناً اپنے کھانے پینے، کپڑے، بنگلے سب کا انتظام وہ خود کر کے آئی ہے، تو آپ کو بولنے کا حق نہیں، پھر اس کو حق ہو جاتا ہے بولنے کا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی چوتھی چیز سکھائی عورتوں کے تعلق سے، خاص طور پر بیوی کے تعلق سے، اس پر میں نے ایک الگ سے ٹاپک پر بیان بھی کیا ہے، اسلام میں بیوی کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر عام طور پر یہ تو بہت بتایا جاتا ہے کہ مرد کا حق کیا ہے عورت کے اوپر، اگر بلائے روٹی چھوڑ کر آ جاؤ، تندور چھوڑ کر آ جاؤ، یہ کر کے آ جاؤ، سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کا ہوتا تھا، کیا عورت کو کوئی ادھیکار نہیں دیے؟ یقیناً دیے، مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کھانا کھلانا، پانی پلانا، ہنس کے بولنا، گھر کے کاموں میں سپورٹ کرنا، نہ جانے کتنے حق شریعت مطہرہ نے عورت کے بھی رکھے ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک بار تقریر سن لیجئے گا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے ذکر کی ہیں دلیلوں کے ساتھ۔ پانچویں چیز بتائی، عورت کی ذمہ داری بھی ہے کہ مرد کے مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ عورت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرد کے مال اور اس کے گھر، بچوں کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، یعنی ایسا نہیں ایک طرفہ حق ہے، ادھر بھی حق ہے۔ یوٹیوب پر میں بتا رہا ہوں، پوری تقریر ہے میری اسی چینل کے اوپر، میرے چینل کے اوپر، چاہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ایک مرتبہ۔ پانچویں چیز بتائی اس کے بعد، مرد کا گھر، اس کا پیسہ، انہی سب چیزوں کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے، یہ پانچویں چیز بتائی کہ یعنی عورت کی تم حفاظت کرو، عورت تمہاری حفاظت کرے۔ چھٹی چیز، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اور سنت۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اور سنت۔ ویڈیو ہے اسلام میں بیوی کے حقوق کے نام سے ہے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یعنی اس کو اللہ کے نبی نے بنیاد بتا دیا، یہی بنیاد ہے ہر جھگڑے کی، ہر مسئلے کی، ہر تکلیف کی، حلال کی، حرام کی، اسلام کی ٹوٹل بنیاد ہے قرآن اور سنت۔ ان پر رہو گے تو گمراہی سے بچو گے، اور ان میں دماغ چلاؤ گے، باریکی نکالو گے، عقل لگاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ساتویں چیز بتائی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے،
اللہ کی عبادت کرو اور میری پیروی کرو. یعنی لاسٹ آپ کے پہلے بہت انبیاء آئے اور ہر نبی کے بعد نبی آئے، پر اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے اللہ کی اطاعت کرو اور میری پیروی کرو، میری بھی اطاعت کرو. جو آپ نے بتا دیا اب وہ قیامت تک کے لیے دین ہے، آپ کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد 8ویں چیز بتائی 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا. 9ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا. اور 10ویں چیز زکوٰۃ ادا کرنا. ایک ساتھ لکھ لو، الگ الگ لکھ لو جیسا لکھنا ہو. 8 نمبر پر 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا، 9 نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور 10 نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا. اور 11 نمبر پر اگر اللہ نے طاقت دی ہو تو حج کرنے جانا. اگر اللہ نے طاقت دی ہو تو حج کرنے کے لیے جانا. اور 11ویں نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا ہو گیا. اس کے 11ویں نمبر پر حج کرنے جانا. اور 12ویں نمبر پر اپنے امیر کی اطاعت کرنا تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. امیر کی اطاعت کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. دیکھیے آپ انہیں چھوٹی چھوٹے جملے اور کتنی بڑی بڑی باتیں سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی. اسے کہا جاتا ہے تقریر. پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہے ہیں بالکل باتیں. پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، 3، 4، 5، 6. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم لوگ جب بولنا شروع کرتے ہیں، ہم سب کی پریشانی بولنے والوں کی، خود میری پریشانی ہے، جب بولتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں بہ جاتے ہیں. یعنی چالو ہوئے تھے کسی ٹاپک پر، اینڈ ہوتا ہے کسی ٹاپک پر، بعد میں سمجھ میں آتا تو اپن کہیں اور چلے اور کہیں اور پہنچ گئے، بٹ جاتے ہیں. اللہ کے نبی اسلام کی تقریریں آپ دیکھیے گا بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتی تھی. اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے تھے. آپ یہ کرنا 1 2 3 4 5، یہ نہیں کرنا، ایسا 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 پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کیا کرتے تھے. اور وہی انداز ہر اسپیکر کا بولنے والے کا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز بتائی 13ویں نمبر پر، میرے بعد کفر کے اندر مت چلے جانا. مطلب غیروں کی پیروی مت کرنا. میرے بعد کفر میں مت لوٹ جانا، یعنی غیروں کی پیروی مت کرنا. جو آپ نے کہا تھا نا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، سیم ان جیسی زندگی گزاریں گے. آپ نے اس سے بھی ڈرا دیا تھا. پوائنٹ نمبر 13 کہ تم میرے بعد غیروں کی پیروی مت کرنا، کفر میں مت چلے جانا. اور آخری چیز جو بتائی آپ نے 14 نمبر، سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑی بات جو آپ نے انسانیت کو سکھائی وہ یہ کہ اے لوگوں سنو، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی عزت نہیں. یعنی اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے. 14 نمبر پر آپ لکھیے گا، اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اسلام میں بڑا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. پوائنٹ لکھ لیجئے، پھر میں اس کو ڈیٹیل کر دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں. اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اسلام میں بڑا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو. اب اس کے اندر جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے تھے وہ صرف سن لیجئے گا. آپ نے ارشاد فرمایا الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی الا کلکم من آدم وآدم من تراب. اے لوگوں سنو، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. اسلام میں بنیاد ہے تقوی. جو زیادہ متقی ہے اللہ اسے زیادہ پسند کرتا ہے. کیونکہ اے لوگوں سنو، تم سب کے سب آدم سے پیدا ہوئے اور آدم خود مٹی سے پیدا ہوئے. اب دیکھیے اسلام کے علاوہ جگہوں پر کیسا طبقاتی نظام تھا. یہ عبادت کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ مندر آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، یہ بڑا، یہ چھوٹا، یہ چھوت یا چھوت. اسلام نے بول دیا سب ایک برابر، بادشاہ، وزیر، غلام سب میں ایک ساتھ کھڑے رہیں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں اسلام کے اندر. اب اگر کوئی اسلام کے نام پر اونچ نیچ کرتا ہے، میرا خاندان بڑا تیرا خاندان چھوٹا، ہم ان میں نہیں کرتے ان میں نہیں کرتے، مطلب وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے حج کے خطبے کے خلاف بات کر رہا ہے. اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں. اگر لڑکی کے لیے دیندار رشتہ ہے کر دو، لڑکے کے لیے دیندار لڑکی کا رشتہ ہے کر دو. یہ مت دیکھو وہ کون سے خاندان کا ہے، کیونکہ اسلام نے کہا ہے تم سب مٹی سے بنے ہو اور آدم بھی مٹی سے بنے. اسلام میں اونچ نیچ نہیں، اسلام میں رنگ برادری نہیں، اسلام میں کسی بنیاد پر اونچ نیچ نہیں. اسلام میں چلتا ہے تو بس تقوی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چلتی. اب یہ سب باتیں جب اللہ کے نبی نے کر دی تب اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل کی.
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے قبول کر لیا۔ یعنی اب میں نے سب قبول کر لیا، سب قبول کر لیا، جو دے دیا وہ دین، جو بتا دیا وہ دین۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اللہ نے جو دین مکمل کیا ہے نا، اللہ اسے ہی پسند کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں نمازیں ڈال دو، روزے ڈال دو، عبادتیں ڈال دو، کچھ بھی ڈال دو اچھائی کے نام پر، اگر اللہ کے نبی نے عمل نہیں کیا تو اللہ اسے پسند نہیں فرماتا ہے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ چاہے اچھا نظر آئے، چاہے پیارا نظر آئے، پر اگر اللہ کے نبی کی دلیل موجود نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ خطبہ دیا، میں نے بہت شارٹ میں بتایا آپ کو، خطبہ بہت ڈیٹیل ہے یہ، مطلب اس کے اندر ایک ایک پوائنٹ کے اوپر اپن بات کریں گے تو ماشاءاللہ ایک ایک گھنٹے اپن بات کریں گے، اتنے سارے پوائنٹس ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے گا ہر پوائنٹ میں کتنی ڈیٹیل ہے، پر میں شارٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ نیکسٹ اس کے بعد خطبہ مکمل کیا اللہ کے نبی نے، اب تھوڑا اکیلے ہو گئے، اور جب تک سورج ڈوبنے کا وقت نہ ہو گیا کنٹینیو عرفہ کے میدان میں دعا کرتے رہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو گیا، بنا مغرب پڑھے مزدلفہ کی طرف گئے، اور مزدلفہ کے میدان میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا۔ دعائیں کرنے کے بعد عرفہ کے میدان سے نکلے، مزدلفہ گئے، اور مزدلفہ کے اندر مغرب عشاء کی نماز کو پڑھا، اور وہاں پر رات کا قیام کیا۔ مزدلفہ کے میدان میں رات کو آپ نے قیام کیا۔ پھر اگلے دن 10 تاریخ کو مینا کی طرف واپس گئے۔ 10 تاریخ کو صبح جو اصل دن ہوتا ہے، جو قربانی والا دن ہوتا ہے نا، اس دن آپ دوبارہ مینا آئے، اور حاجی سارے یہی عمل کرتا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے۔ 10 تاریخ کو اللہ کے نبی مینا میں آئے۔ مینا آنے کے بعد سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکری ماری، بڑے شیطان کو کنکری ماری۔ مارنے کے بعد اب ذبح کرتا ہے، حاجی بھی یہی کرتا ہے، جو بکرے وغیرہ لے جاتے ہیں وہ ذبح کرتے ہیں، بڑے جانور والے بڑے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مذبح کی طرف گئے، ذبح کرنے کی جگہ کی طرف گئے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ 10 تاریخ اور اس کے بعد کے 3 دن 11، 12، 13 مینا میں ہی رکے، اور روزانہ تینوں شیطان کو کنکری مارتے رہے۔ 11، 12، 13 ایام تشریق جسے کہا جاتا ہے، ذی الحج کے جو 3 دن ہوتے ہیں، حاجی بھی اس میں مینا کے اندر رکتا ہے، آپ وہاں پر رکے، اور 3 دن تک آپ نے شیطان جو شیطان کا جگہ جو بنی ہوئی ہے وہاں پر کنکریاں ماری۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج مکمل ہوا۔ اس پورے حج کے اندر آپ نے لوگوں کو ترغیب دی، لوگوں کو دین سکھایا، باتیں سکھائی، عبادت سکھائی، حج کا طریقہ سکھایا، حلال حرام بتایا، برابر ہر دن ایام تشریق میں بھی آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے، دین بتاتے رہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں وہ مکمل ہوا۔
کیونکہ 10 تاریخ کو آپ نے احرام کھولا، احرام کھولنے کے بعد عفواً معافی چاہوں گا میں طواف بتانا بھول گیا، 10 تاریخ کو آپ نے پہلے قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا اور اس کے بعد آپ مکہ گئے تھے طواف کرنے کے لیے، جو حجی بھی کرتا ہے طواف افاضہ، طواف کرنے کے لیے گئے، طواف کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا تھا، پھر 11 12 13 کو آپ مینا میں رک کر اور کنکریاں مارا کرتے تھے۔ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہی طریقہ ہوتا ہے سیم حج کا، وہی طریقے پر آپ نے اس پورے مکمل حج کو کیا اور حج کے بعد ہمیں پورا طریقہ سکھایا۔ اس ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجۃ الوداع کا معاملہ مکمل ہوا۔ اب کل کا آپ کا ٹاپک رہے گا اللہ کے نبی کا آخری ہفتہ، آپ کی دنیا سے رخصتی کا آخری ہفتہ، اس کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام کو کہنے سے زیادہ پہنچانے کی، سننے سے زیادہ سمجھنے کی، دماغ میں رکھنے کی، دل میں رکھنے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔